ویلکم بیک۔ اور اب خبریں شامل کریں گے شہر نامے سے۔ آپ کو بتائیں کہ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام شیخوپورہ میں سحری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ 50,000 لوگوں کے لیے سحری کے انتظامات کیے گئے اور یہ سلسلہ پہلے رمضان سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ پورا رمضان لوگوں کو سحری کروائی گئی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پی پی 140 کا امیدوار الحمدللہ یہ جو آپ سما دیکھ رہے ہیں، یہ جو نیک لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں افطاری سحری میں، انشاءاللہ پہلے 10,000 بندے کی ضلع بھر میں سحری کا انتظام کیا جاتا تھا۔ آج الحمدللہ اللہ کی مدد سے 50,000 لوگوں کی سحری کا انتظام کیا گیا ہے پورے ضلع میں۔ الحمدللہ ہم نے یہ جماعت کی طرف سے پورا جہاں جہاں الحمدللہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، بازاروں میں جا کے گھروں میں جا کے الحمدللہ بارش کے دنوں میں بھی خدمت کی ہے اور اللہ کی توفیق سے بڑا سکون پایا الحمدللہ۔ اور خبر دیں گے آپ کو خانیوال سے، جہاں پر منشیات فروشوں اور شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر نصیر سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ ضلع بھر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی سربراہی میں بڑی اور کامیاب کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بھر میں مختلف تھانوں نے کارروائی کرتے ہوئے جو وہ منشیات بھی پکڑی ہے، جو ہے وہ شراب بھی پکڑی ہے، تو اس پہ بات کریں میں اس طرح موجود ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق سے۔ بتائیے گا، آپ نے کچا گوں نے، جہانیہ نے، تھانہ سٹی کبیر والا نے، مختلف تھانوں نے کارروائی کی ہے، چرس بھی پکڑی ہے، شراب پکڑی، کیا کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عید سے پہلے ہمیں یہ ہدایات اوپر سے بھی آتی ہیں اور میری اپنی بھی ایس او پی ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ مختلف اضلاع میں شکایت آتی ہے کہ کچی شراب پینے سے 10 لوگ، 12 لوگ، 20 لوگ جو ہے بے ہوش ہو گئے، ان کی طبیعت ناساز ہوگی، بعض اوقات اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس دفعہ بڑا پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ اس وقت پورے ضلع ہازہ میں پچھلے 48 گھنٹوں میں 36 پرچے ہم نے اندراج کیے ہیں جو مختلف شراب فروش ہیں ان کے خلاف، جس میں پکڑے جانے والی جو شراب ہے اس کی تعداد تقریباً 5,000 لیٹر کے قریب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ منشیات فروشی کی بات کریں تو پچھلے تقریباً 10 دنوں میں ہم نے مختلف تھانہ جات میں بڑی کوانٹٹیز میں جو ہے وہ ہیروئن چرس جو ہے وہ برآمد کی ہے۔ تھانہ جہانیہ میں آپ کے سامنے تقریباً 6 کلو کے قریب جو ہے ہیروئن برآمد ہوئی، 18 کلو کے قریب چرس جو ہے وہ۔ تھانہ کچاکو میں ایک بڑا بدنام زمانہ نارکوٹکس پیڈلر تھا، اس کو ہم نے پکڑا ہے۔ اور اسی طرح پرسوں ہم نے ایک تھانہ سٹی چنو میں ایک بہت بڑا گینگ جو ہے وہ انرتھ کر لیا، جس میں اس کا جو مین ڈیلر تھا جو یہاں پر کسووال اور بہاڑی میں بھی چرس کی سپلائی کر رہا تھا، اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اسے مزید تفتیش بھی کر رہے ہیں کہ اس پورے ریکٹ کو قابو کیا جائے کہ یہ چرس کا ان پٹ کہاں سے تھا اور یہ کسووال میں سے کون بندہ لیتا ہے، بہاڑی میں کون لیتا ہے، اور ان کو بھی گرفت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ ضلع بھر میں منشیات کو پاک کرنا ہے۔ ڈی ایس پی مظفر آباد جاوید طاہر مجید کی سربراہی میں پولیس تھانہ کتپور نے مختلف کارروائیوں کے دوران موٹر سائیکل اور موبائل چوری کی وارداتوں میں مطلوب 6 گینگز کے 22 ارکان کو گرفتار کر کے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا ہے۔ برآمد ہونے والے مال میں 34 موٹر سائیکل، 5 رکشے، 4 موبائل فون اور 59 لاکھ روپے سے زائد نقدی شامل ہے۔ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا بھاری اسلحہ، جس میں 2 کلاشن کوف، 1 کوزی گن اور 9 پسٹل بھی شامل ہیں۔ کہروڑ پکا میں خواتین عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف دکھائی دینے لگی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں حسین خان رن سے۔ جی حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، عید میں جو ہے 1 سے 2 روز باقی ہیں۔ شہری خاص کر جو خواتین ہیں وہ عید کی تیاریوں میں جو ہے مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ اس وقت میں ایک چوڑی کی شاپ پر موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے خاتون موجود ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بیٹا بتائیے گا، یہاں پر آپ چوڑیاں خریدنے کے لیے آئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت خوشی سے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور عید 1 یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور ہم یہاں پہ چوڑیاں وغیرہ، مہندی اور جویلری وغیرہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کل عید ہو اور خوشی کی جو خوشی ہم سے سمیٹی جا رہی اور خوشی کی ایک لہر ہے جو ہمارے دل میں ہے اور ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی جیسے کہ آپ نے بچی کی بات سنی، خوشی دکھائی دے رہی ہے، خوشیاں جو ہے عید کی سمیٹی نہیں جا رہی اور جو یہ ہے عید کی شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی جو شاپنگ ادھوری رہ گئی تھی وہ آج جو ہے مکمل کر لی جائے گی۔ جی خانیوال میں درزیوں کے نخرے بڑھ گئے ہیں، دیکھتے ہیں صلاح الدین مرزا کی اس رپورٹ میں۔
عید بالکل قریب آ گئی ہے اور درزیوں نے بھی دکانوں کے باہر نو بکنگ کے بورڈ اویزا کر دیے ہیں۔ ٹیلرز کا کہنا ہے کہ پہلے ہی زیادہ کپڑوں کی سلائی کے آرڈرز بک کیے جا چکے ہیں۔ سر مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے، بکرم مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز نلکی بٹن ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، بجلی بھی مہنگا ہو گیا ہے، پھر کاریگر لیبر کی بھی مزدوری زیادہ ہو گئی ہے، ہر چیز پہ تو مہنگائی ہے، اس وجہ سے یہ ریٹ جو ہیں یہ زیادہ ہیں۔ پھر لوگ کم بنوا رہے تھے، اب ایک دم مارجن زیادہ پڑ گیا ہے، اب ہم نے بکنگ بند کی ہوئی ہے، جو کام ہے وہی پورا ہو جائے یہی بڑی بات ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک تو درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے رضامند نہیں، دوسری جانب ریڈی میڈ سوٹ اتنے مہنگے کر دیے گئے ہیں جو کہ ان کی قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں۔ میں یہاں پر سوٹ سلوانے آیا تھا، مگر یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بکنگ بند ہے کہ بورڈ آویزاں کر دیے ہیں، اور ایک تو سلائی پہلے اتنی مہنگی ہے، پھر ان لوگوں نے سوٹ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آگے عید آ چکی ہے، ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ عید پر نئے کپڑے پہننا ہر فرد کی دلی خواہش ہوتی ہے، تاہم درزیوں کی جانب سے نو بکنگ کے بورڈ اویزا کر کے شہریوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ صلاح الدین مرزا، میٹرو نیوز، خانیوال۔ اور اب رخ کریں گے شیخ پورہ کا، جہاں پر عید الفطر کی تیاریاں پرجوش طریقے سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے امانت چودھری سے۔ امانت بتائیے گا۔ جی، عید الفطر کی آمد ہے اور عیدوں نے اپنی عید الفطر کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے شیخ پورہ کے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ شیخ پورہ کے تمام چھوٹے بڑے بازاروں میں بہت گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک بہت پیارا سا معصوم سا بچہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ جو عید الفطر کا دن وہ کس طرح منائیں گے اور عید الفطر کے حوالے سے اس نے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جی بیٹا۔ میں نے پہلے 2 دن کی شلوار قمیض لیا، اور ساتھ میں نے پشاوری چپل لیا، شوز اپنے، اور ساتھ میں نے ایک وہ پرفیوم لیا، اور میں نے وہ اپنے لیے واچ لی ہے 2 دن کے لیے، اور میں بہت خوشی سے اپنا عید کا دن مناؤں گا۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ عید الفطر کا جو دن ہے وہ خوشیوں کا دن ہے، وہ کس طرح منائیں گے۔ جی، اس وقت ہم بازار میں آئے ہوئے فیملی کے ساتھ اور شاپنگ کر رہے ہیں، لیکن مہنگائی نے عوام کو پریشان حال کیا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی عید کی خوشیاں منانے کے لیے پوری امید ہیں اور انشاءاللہ پورے زور و شور کے ساتھ عید منانے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے بھی غریب عوام کی کمر توڑ رکھی ہے، لیکن جو عید کا جو خوشیوں کا تہوار ہے ہم پرجوش طریقے کے ساتھ منائیں گے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو خوشیوں کا دن ہے اس دن کے موقع پر خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ جی، جنگ میں بھی رنگ برنگی چوڑیاں خواتین کے بناؤ سنگار کا لازمی جز ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں جنگ سے عمران انصاری۔ میٹھی عید کا موقع ہو اور صنف نازک کی کلائیاں چوڑیوں سے خالی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خواتین اور بچیوں کا بناؤ سنگار چوڑیوں کے بغیر ادھورا ہے، اس لیے بازاروں میں سجے سٹال پر رش بڑھ گیا ہے، جہاں خواتین اپنی پسند کی رنگ برنگی چوڑیاں خریدنے میں مصروف ہیں، تو بچیاں بھی کسی سے کم نہیں۔ عید آئی ہے اس لیے ہم عید کی شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے سب کچھ بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری شاپنگ بہت کم ہوئی ہے۔ چوڑیاں اور کپڑے وغیرہ ہم نے لیے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے نا جو چیزیں ڈبل آنی چاہیے تھی وہ سنگل آئی ہیں۔ عید کی خریداری کے لیے رش تو دیکھا جا رہا ہے، لیکن دکانداروں کا کہنا ہے مہنگائی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، سیزن کے دنوں میں بھی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام چوڑیاں نہیں لے رہی، کسٹمر آ رہا ہے 1-1 2-2، چوڑیاں بہت مہنگی ہے اور چوڑی کا کام بدحالی کی طرف ہے، لیکن ان دنوں میں ہمارے پاس اس طرح کا رش ہوتا تھا کہ کسٹمر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور آج دکانیں بالکل فارغ ہیں۔ ڈیزائننگ اور لباس کی مناسبت سے چوڑیوں کی خریداری کا سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ کیمرامین کے ہمراہ عمران انصاری، میٹرو 1 نیوز۔ عید کی آمد سے قبل ہی ڈسکا میں گرہ فروشی عروج پر پہنچ چکی ہے، ہر چیز کی ریٹس 2 سے 3 گنا بڑھا دی گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان حیدر۔ جی عثمان، بتائیے گا ریٹس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، عید کی آمد ہے، شہری جو ہے وہ اشیاء خرید کے ساتھ ساتھ دیگر ضرورت زندگی کی اشیاء بھی خرید رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل 2 سے 3 گنا تمام اشیاء کے ریٹ سے بڑھا دیے گئے تھے، اب عید سے قبل ہی جو ہے وہ تمام اشیاء کے ریٹ سے خود ساختہ بڑھا دیے گئے ہیں، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ اگر ریٹ لسٹ کی بات کی جائے تو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ریٹ لسٹ تمام دکانداروں اور ریڈی بانوں کو اویزا کر دی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ریٹ لسٹ ہے۔ 1400 روپے مٹن فی کے جی کے حساب سے فروخت ہونا تھا، وہ 2400 اور 2500 روپے فی کے جی کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر بیف کی بات کی جائے تو بیف 700 روپے فی کے جی کے حساب سے فروخت ہونے والا 800 اور 850 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اگر برائلر گوشت کی بات کی جائے تو برائلر گوشت جو ہے وہ 550 روپے فی کے جی کے حساب سے فروخت ہونے کی بجائے 650 روپے اور 680 روپے
तक हो रहा है। शहरियों का कहना है कि मार्केट कमेटी की जानब से रेट लिस्ट तो अवेजा कर दी जाती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि मार्केट कमेटी की जानब से 2,500 तकरीबन रेहड़ीबानों और दुकानदारों को रेट लिस्टें अवेजा की जाती हैं। 50,000 रुपये फी दिन जो है वो मार्केट कमेटी को जाता है। और इसी तरह अगर माहाना की बात की जाए तो 15 लाख रुपया माहाना जो रेट लिस्ट की मद में मार्केट कमेटी शहरियों से वसूल कर रही है। इसी तरह अगर सालाना की बात की जाए तो सालाना मार्केट कमेटी जो है वो रेट लिस्ट की मद में 1 करोड़ 80 लाख रुपया दुकानदारों और रेहड़ीबानों से वसूल कर रही हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं करवाया जा रहा। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम अगर इस पर फिल फौर नोटिस ना लें तो इनकी मीठी ईद भी जो है वो फीकी पड़ सकती है। जी। बल्दिया की जानिब से विहाड़ी के ईदगाहों, पार्कों और मसाजिद को जाने वाले रास्तों के साथ साथ पूरे शहर की सफाई का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मुमताज़ से। ईद की आमद है जो कि ईदगाह में इस वक्त हम मौजूद हैं। म्यूनसिपल ऑफिसर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं शहर की सफाई सुथराई के हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनसिपल कमेटी विहाड़ी गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अपनी मतलब है कि सर्विसेज को बेहतर करने के लिए ईदगाहें, पार्क्स, चौक्स, अड्डे और जितनी आने और जाने वाले रास्ते हैं मसाजिद के लिए उनकी सफाई की भरपूर कोशिश कर रही है और 100% आज शाम तक कंप्लीट कर देगी। और छिड़काव और चूने वगैरह जो है ना लगा के और पार्कों की खूबसूरती और ईदगाहें की ये रंगो रोगन ये सारा कंप्लीट कर दिया गया है। जी, म्यूनसिपल ऑफिसर नज़र सैन साहब का यही कहना है कि साबका रवायत को रखते हुए जो कि विहाड़ी शहर में सफाई सुथराई के हवाले से इंशाल्लाह ईदगाहें रंग रोगन के हवाले से भी और कब्रस्तान की सफाई सुथराई के हवाले से, पानी के छिड़काव के हवाले से भी इंशाल्लाह अवाम को पहले से बेहतर नतीजे दिए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने PP 76 की टिकट बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ काहलू को दे दी है। मजीद तफसीलात देखते हैं सरगोदा से हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे से। जी बताइएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरगोदा की 30 साल तारीख में पहली बार एक नौजवान को MNA की टिकट से नवाजा। बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ काहलू ने अपनी सियासत का आगाज़ 2013 के MNA के इलेक्शन से किया था। पहले तो मैं बड़ा अपने लीडर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं एतमाद दिया कि मैं PP 76 का मुझे टिकट अता फरमाया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस शहर में पिछले कोई 20 साल से ये महरूम है, ना इसमें कोई काम हुआ है ना कोई डेवलपमेंट हुई है। आप देख लें सड़कें हमारी खुली हुई हैं, गटर हमारे खुले हुए हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला आपका असेंबली में मेंबर बनने का, सबसे पहले मैं इधर डेवलपमेंट के काम पूरे करवाऊंगा। आप लोगों की आवाज़ जो है इक़्तिदार के वानों तक लेके जाऊंगा। अब्दुल्ला मुमताज़ कालू का कहना है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी तो मैं इंशाल्लाह सरगोदा की डेवलपमेंट और अवामी मसाइल में अहम किरदार अदा करूंगा। मेरे दरवाजे हल्का की आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। कैमरामैन सैयद फजल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनैद, मेट्रो 1 न्यूज़ सरगोदा। तलम्बा में गंदम की कटाई का सिलसिला तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं राना आजम खान से। तलम्बा में भी गंदम की कटाई का सिलसिला तेजी से जारी है। कुछ किसान हजरात परेशान दिखाई देते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछली ईद की निस्बत इस ईद पे ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लिहाजा जो मजदूर बंदे हैं इस वजह से बहुत परेशान हैं। तो इनकी 500 रुपया दिहाड़ी है, तो 500 रुपये दिहाड़ी पे इनका खर्चा नहीं चलता, लिहाजा इनकी बच्चों की फ़ीस है, इनके आपके खर्चे अखराजात हैं। लिहाजा तो हमारी सरकार से अपील है कि वो जो है ना, जैसे सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में इजाफा किया गया है, सहूलतें दी गई है, इसे हमें भी कुछ सहूलतें फराहम की जाएँ। जी बाजी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी अपना, तो पिछली ईद की निस्बत इस ईद पे बहुत महंगाई है। हम बच्चों की फ़ीस जमा करवाएं या घर का खर्चा चलाएं, हम बहुत परेशान हैं। सबको सहूलतें दी गई, हमें भी सहूलतें दी जाएँ। जी बिल्कुल, जो हमारी किसान हजरात से बात है उनका ये कहना है कि सरकारी मुलाजमों को तो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, उनको सहूलत दी जाती है, लेकिन हम भी तो किसान हजरात इंसान हैं, तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें सहूलतें दी जाएँ ताकि हमें परेशानी ना, हम ईद के कपड़े, जूतियाँ लें या घर का सर्कट चलाएँ। कैमरा टीम के साथ राना आजम। खाने वाल में खवातीन ने अपने बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। देखते हैं सलाउद्दीन मिर्जा की रिपोर्ट।
عید کی تیاری ہو خواتین مہندی نہ خریدیں ممکن نہیں. خوبصورت ڈیزائن ہاتھوں پر بنوانا خواتین کی کمزوری سمجھی جاتی ہے. خواتین جہاں اپنے بناؤ سنگار کے لیے دیگر اشیاء خریدتی ہے تو وہیں پر مہندی بھی لازمی خریدتی ہیں. ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کر لی ہے, مہندی لینے کے لیے آئے ہیں. مہندی رہ گئی تھی جو کہ لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, اور عید پہ تو مہندی مسٹ ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے, خوبصورت. لوگ پہلے 5-5 6-6 کون مہندیاں خرید لیتے تھے, اب یہ عالم ہے کہ ایک مہندی بھی خریدنا ان کے لیے مشکل ہو گئی. عید کے موقع پر جہاں خواتین بیوٹی پارلر سے خوبصورت ڈیزائنوں کی مہندی لگواتی ہیں تو وہیں پر بچیاں ایک دوسرے کو مہندی لگانے میں مصروف دکھائی دیتی ہیں. میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں تو میں نے عید کی ساری شاپنگ کر لی ہے, صرف مہندی رہ گئی تھی تو میں مہندی لینے آئی ہوں, اور مہندی کے بغیر عید ادھوری ہوتی ہے. باقی شاپنگ میں نے کر لیا, اب میں مہندی لگوانے آئی ہوں. یہاں پر بہت زیادہ رش ہے. عید میں ٹائم کم ہے, لڑکیاں مہندی, فیشل, اسکن پالش, آئیبرو وغیرہ بنانے آ رہی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے باقی تیاریاں ہوتی ہیں عید کی, ویسے ہی مہندی بھی بہت ضروری ہے. دن کم ہے اور جس کی وجہ سے پارلر میں رش ہوتا ہے, اور مہندی بھی ایک ضروری چیز ہے خواتین کے لیے. مہندی کے بغیر خواتین کی عید نہیں ہوتی. ہاتھوں پر طرح طرح کی مہندی کے ڈیزائن بنانا ایک خاص فن ہے جس میں خواتین سمیت بچیاں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں. عید کا موقع ہو اور خواتین اور بچیاں مہندی نہ لگوائیں تو عید نامکمل ہوتی ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ صلاح الدین مرزا, میٹرو ون نیوز, خانے وال. ملک میں بڑھتی مہنگائی اور عید سے پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے پردیسیوں کو اپنوں میں عید منانے کی خوشیاں بھی چھین لی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے تاریخ کی بدترین مہنگائی کر دی ہے. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شہر کراچی میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آنے والے افراد کی عید کی خوشیاں اپنوں میں منانے کے لیے اپنے آبائی گاؤں جاتے ہیں تو ان کو زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شہر کراچی میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آنے والے افراد عید کی خوشیاں اپنوں میں منانے کے لیے اپنے آبائی گاؤں جاتے ہیں, لیکن اس سال موجودہ حکومت کی نااہلی اور بے حسی نے ان غریبوں کی خوشیاں چھین لی. کراچی سے دیگر شہروں میں جانے والے مسافروں نے بتایا کہ تاریخ کی بدترین حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے اس سال عید اپنوں سے دور رہ کر منائیں گے. کرایہ بہت مہنگا ہے اور کرایہ ہے نہیں, کیا کریں, مجبوری ہے. گاڑی والے کے پاس جاتے وہ بولتے بھائی کرایہ اتنا ہے, گاڑیاں خالی ہوئی ہیں, ڈیزل مہنگا ہے, اس کی وجہ سے ہم غریب آدمی ہیں. پنجاب سے گاڑیاں خالی آ رہی, ادھر کسی کی محنت کرتے ہیں بولتے بھائی کرایہ اتنا ہے. گاڑی والے بھی سچے ہیں, ٹرانسپورٹر بھی سچے ہیں, بولتے بھائی ہم لوگ وہاں سے خالی ہیں, یہاں سے کرایہ ہے ہمارا ڈبل ہے, تو ہم غریب آدمی ہم کہاں جائیں. ادھر اڈے پہ آئے ہیں تو کرایہ سن کے دماغ گھوم گیا. ایک تو گرمی میں رمضان ہے, دوسرا حکومت کو سوچنا چاہیے. اب کچھ دن پہلے پیٹرول بھی بڑھا دیا 10 روپے مزید, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, ظلم ہے غریب عوام کے ساتھ. عید کے لیے بھی مسئلہ ہے, شاپنگ بھی کرنی ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہے, یہی ٹینشن رہتی ہے. ٹرانسپورٹر حضرات نے بھی بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کی دہائی دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے غریبوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ ڈیزل اتنا بڑھ گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ گاڑی کا ڈیزل بھی برابر نہیں ہوتا. مالک کو تو بچت دور کی بات ہے. یعنی ہماری گاڑی میں والی جاتی ہے 3 لاکھ کا خالی ڈیزل ہے, کرایہ ہم لے رہے ہیں 6,500 روپے. مجھے 49 سیٹیں کیلکولیٹ کر کے بتائیں پورا ہوتا ہے ڈیزل؟ نہیں پورا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں, ان کا والی وارث سے نہیں, کون کرتا, کون سنتا, مجھے یہ بتائیں. یقین کرو مالک ابھی 40,000 50,000 جیب سے لگا رہے ہیں, ہر چکر برابری نہیں ہو رہی. دونوں طرف سے سیٹر ہوتی ہے, گاڑی برابری ہو جاتی ہے. اگر ایک طرف 1 سائڈ ہے 1 سائڈ نہیں ہے تو ڈیزل بھی پورا نہیں ہوتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد کرائے بڑھا دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے عید کی خوشیاں اپنوں سے دور منانی پڑ رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.